السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. برادران اسلام، جیسا کہ ہمارا ایمان اور یقین ہے، قرآن مقدس منظم من اللہ کتاب ہے. اس کے اندر کسی طرح کا شک شبہ جائز نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو اس پر کلام بھی کرتے ہیں اور اس کتاب سے زیادہ اہم شے جس کتاب کو مانتے ہیں وہ فقہ کو مانتے ہیں، جو غلط ہے. فقہ کے اندر لکھا کہ قرآن کا سیکھنا اس سے زیادہ بہتر فقہ کا سیکھنا ہے، جو بہت ہی معیوب شے ہے. خواہ کوئی بھی عالم لکھے. اس لیے میں نے آج چاہا کہ آپ کے سامنے قرآن کچھ تعارف پیش کریں. قرآن کا تعارف کیا ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جو مصاحف میں لکھی ہوئی ہے اور جو بغیر کسی شک و شبہ کے ہم تک تواتر کے ساتھ پہنچی ہے. قرآن مجید 23 سالوں میں نازل ہوا، کچھ مکہ میں، کچھ مدینہ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے 13 سالوں کے دوران جو صورتیں نازل ہوئی مکی کہلاتی ہیں، اور 10 سالہ مدنی زندگی میں جو صورتیں نازل ہوئی مدنی کہلاتی ہیں. اس قرآن کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. یعنی چونکہ دوسری کتابیں تورات، انجیل، زبور وغیرہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی ہے، اس لیے قرآن نہیں ہو سکتا. آسمانی کتابیں ہیں، ایمان ضرور لانا ہے، لیکن قرآن کے مقابلے میں نہیں. نمبر 2، قرآن کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں. اس بنا پر حدیث کو بھی قرآن کہا گیا. اب دونوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور کوئی شخص قرآن کو مانتا ہو حدیث کا انکار کر دے تو مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. یعنی جو صرف کہے کہ صرف حدیث کو مانے قرآن کو نہیں تو یہ مسلمان نہیں ہو سکتا. لیکن بعض فرقے ایسے بھی ہیں جو صرف قرآن کو مانتے ہیں اور قرآن کے علاوہ حدیث کو نہیں مانتے، جسے اہل قرآن کہا جاتا ہے. وہ کہ اہل قرآن جو لوگ ہیں یا سے قائل و فاعل ہیں وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں تو مسلمان نہیں ہو سکتے. بہرحال نمبر 3، یہ قرآن متواتر نقل ہو کر ہم تک پہنچا ہے. یا اسے ہم تک پہنچانے والے افراد کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ یہ وہم و گمان ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ جھوٹ پر مبنی ہے. لا ریب فیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی سرٹیفکیٹ بیان کر دی. قرآن ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک کی بات نہیں. نمبر 4، قرآن مجید ہر قسم کی کمی بیشی سے پاک ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے. ارشاد باری ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. نمبر 5، قرآن مجید عاجز کر دینے والی کتاب ہے. یعنی ساری انسانیت کو ایک جیسا کلام پیش کرنے سے عاجز کر دیا. جیسے دلیل، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. سورہ اسراء آیت نمبر 88. اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جو چیلنج ہے. اگر تم سچے ہو تو ایک آیت بھی اس کے مثل لا کے دکھاؤ. اللہ تعالیٰ نے چیلنج مختلف آیتوں میں کیا. قرآن منظم من اللہ ہے، میں شک شبہ گنجائش باقی نہیں ہے، سب سے افضل و بہتر. اب اس قرآن کے اعجاز اور بلند ہونے کے کیا پہلو ہیں، کس وجہ سے؟ آخر نمبر 1، یاد رہے قرآن کے اعجاز اس کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے، جس نے سارے عرب کو حیران و ششدر کر دیا. اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ ایک آیت ہی صحیح بنا ڈالو، پوری ہوئے زمین بھی جمع ہو جائیں، جن انسان تمام اکٹھے ہو جائیں. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ
الا ایات بمثل هذا القرآن، ایک مثال بھی لا یاتون من بعدہ، اس کے بعد نہیں لا سکتے مثلہ۔ بہرحال یہ قرآن کے اعجاز اس کی فصاحت و بلاغت سے ہے، نثار عرب کو حیران و شدت کر دیا۔ نمبر اس کی ان بیان کردہ پیشن گوئیوں کی وجہ سے ہے جو بعد میں بالفعل اسی طرح رونما ہوئی۔ نمبر 3، اسی قرآن نے ایسی قوموں کے بھی حالات بیان کر دیے جنہیں عرب کے اکثر لوگ بھول چکے تھے، اس کے نام و نشان اور آثار مٹ چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر سابقہ امتوں کے حالات کو پیش کیا جسے ہمیں جانکاری ہوئی۔ نمبر 4، اور آج کی جدید سائنس اور ٹیکنالوجی شب و روز اس کی انتھک کوشش کے باوجود، انتھک محنت کے باوجود بھی، تجربات مشاہدات کے بعد بھی جن حقائق کا انکشاف کر رہی ہے، قرآن مجید 1500-1400 سال پہلے سب کا اشارہ کر چکا، بتا چکا ہے۔ اس طریقے سے قرآن کے مضامین ہیں بہت ہی بہتر ہیں، چند کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، بعض تو ایسے ہیں جن کا تعلق توحید رسالت سے ہے اور آخرت سے ہے۔ نمبر 2، بعض کا تعلق اخلاقیات سے ہے، مثلا صلہ رحمی، ایفائے عہد، صدق و کذب، امانت و دیانت، جھوٹ سے اجتناب، والدین سے حسن سلوک اور عفت و عصمت۔ نمبر 3، بعض کا تعلق ایسے اعمال سے ہیں جو یہ عبادات سے متعلق ہیں، مثلا نماز، روزہ، حج، اعتکاف وغیرہ، یہ معاملات سے، مثلا جرائم، حدود، جہاد، گھریلو معاملات۔ اور سب سے پہلی اور آخری آیت نازل ہونے والی آیت جو ہے، مختلف اقوال کے صحیح ترین اقوال کے پیش نظر سب سے پہلے آیت نازل ہوئی اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور آخری ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا۔ حجت قرآن، تمام مسلمان اس امر پر متفق ہیں کہ قرآن سب کے لیے حجت ہے، قانون سازی کے اولین ماخذ ہے، اس کی حجیت کی دلیل اللہ رب العالمین کی طرف نازل شدہ ہے، اس کا ثبوت کہ یہ واقعی اللہ کی طرف نازل کردہ ہے، اس کا اعجاز وہ ہے جسے مختلف اعجاز میں نے پیش کیے کہ فصاحت و بلاغت کی وجہ سے کوئی سارے دنیا حیران پریشان ہے۔ لہذا خلاصہ کلام قرآن منظم من اللہ ہے، اس میں کسی بندے کو شک شبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ اس کتاب سے افضل و برتر کوئی کتاب ہو سکتی ہے دنیا میں کوئی کتاب۔ اب فقہاء کرام جو اس دور کے ہیں جو کہتے ہیں کہ فقہ کا سیکھنا افضل ہے قرآن سے، نعوذ باللہ غلط ہے، یا یہ کہنا کہ الہدایہ القرآن، ہدایہ قرآن کے مثل ہے، باطل ہے، غلط ہے۔ قرآن کے مقابلے میں رہتی قیامت تک نہ کوئی کتاب ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے، لہذا جو شخص کہتے ہیں کہ فقہ افضل ہے قرآن سے یا اس کا سیکھنا افضل ہے قرآن سے، نعوذ باللہ یہ باطل ہے، اسے باطل نظریہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اس قرآن کے مقابلے میں ہدایت کو رکھتے ہیں، نعوذ باللہ اس سے بھی احتراز کی ضرورت ہے کہ قرآن افضل الکتاب ہے، سارے کتابوں سے افضل ہے، کوئی کتاب سے مقابلہ نہیں آ سکتی ہے، یہ ہمارے نجات کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بارے ہم تمام لوگوں کے، تو ان تمام لوگوں کو قرآن کے اعجاز کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔